زندگی آج کی زندگی ہے، اس وقت کی زندگی، اس وقت میں زندہ ہوں، یہی میری زندگی ہے. جب یہ نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے میں فائدہ اٹھا لوں، اپنے آج سے فائدہ اٹھا لوں، اس لمحے سے فائدہ اٹھا لوں، اس کو خوبصورت بنا لوں، اس کو موسٹ پروڈکٹیو بنا لوں، یہ بیکار نہ گزرے. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس وقت میں کرنے کا کیا کام ہے. سب سے پہلے ہمیں اگر اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے ڈیلی، مثلا ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، تو سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فرائض کیا ہیں ہمارے، ان کو فل کر لیں. مثلا نمازیں سب سے پہلا فرض ہے. اب اس کے لیے ہمیں کتنے بجے اٹھنا ہے؟ یہ تو نہیں 7 بجے اٹھنا، 7 بجے تو نماز چلی جائے گا، آپ نے اپنا فرض مس کر دیا تو آپ کا تو ٹائم پروڈکٹیو نہیں، آپ کے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوا. آپ نے تو اللہ کی نافرمانی سے دن کا آغاز کیا، اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دن کا آغاز کیا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جب ٹائم ٹیبل بنائیں تو پہلے اپنے مارک کر لیں، مارننگ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب باقی کام ان کے آس پاس کر لیں. بندوں میں ہماری ذمہ داری کون کون ہے؟ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا ہمسائے ہیں یا کون ہے، جو بھی کوئی ہے، ان کے طرف سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. اس میں بچے ہیں تو ان کو کھلانا، پلانا، سلانا، جگانا، اسکول بھیجنا، پڑھانا، یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ آپ ہی کی ذمہ داری. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان کو میں نے کیا کیا کہاں کہاں ٹائم دینا. اگر ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے تو ان کے بارے میں سوچ لیجیے. پھر اس طرح شوہر ہے، شوہر کے لیے بیوی ہے، اس بیوی بچوں کے لیے کمانا، کھلانا، پلانا، یہ ساری چیزیں، یہ سارے ملا جلا کے ہمارے روزمرہ کے ٹاسک کی ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے. یہ سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہونے چاہیے اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے. کیا میری عبادات پوری ہیں؟ کیا میرے فرائض پورے ہیں؟ ذمہ داریاں جو بندوں کی پوری ہیں؟ پھر اگر ہم ایک ٹیچر ہیں تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے. اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی اور جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، یہ معلوم ہونا بے حد ضروری ہے. تو کیا کہ تو آپ لسٹ بنا لیں ٹاسک سارے، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں آپ، اور پھر کتنا کرنا ہے مجھے. کیونکہ کام تو اتنے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ آپ اگر ساری رات بھی لگ رہے ہیں، سارا دن بھی تو ختم نہیں ہو سکتے، مگر ان کو سٹاپ لگانا ہے نا، آگے نماز کا وقت آ رہا ہے، ان کو سٹاپ لگانا ہے کہ آگے کوئی اور چیز آ رہی، تو اس کو پھر آپ اسی کے مطابق ہی ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو سارے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ پتا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نماز کے وقت میں آپ کھانا پکانے لگ جائیں اور سونے کے وقت میں آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں اور جب پھر نماز کا وقت ہو تو آپ پھر سو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ پھر آپ نے آج کا دن ضائع کر دیا اس کی تقسیم غلط کر کے اوقات. کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جس شخص کو یہ پتا ہو کہ کوئی کام میں نے کیسے کرنا ہے، وہ بہت اچھی طرح امن کے ساتھ زندگی بسر کر لے. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے سے شروع ہوتا ہے علم. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھنی تو کیسے پڑھنی ہے، کیا کیا کرنا ہے مجھے اس میں، تو کیسے کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو، علم حاصل کرو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو بھی جاننا ضروری ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے کہ واہ کیوں، وہی کیوں معبود ہے، کوئی اور کیوں نہیں ہو سکتا. کیا اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے، یا صرف وہی ہے. یہ بھی ہمارے جاننے کی بات ہے. پھر اس کے بعد جب آپ یہ سارا کچھ کر لیں گے اور اپنے اپنے وقت پر صحیح نیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے تو آپ کی یہ زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے گی جب آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تھا، کس کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے وطہر بیتی للطائفین والرکع السجود تک، تو ان سب کے لیے صاف رکھو گھر. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اللہ ہمیں ہمارے مناسک عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دے. یہاں سے علم کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انسان کو کہ سیکھ کے کرتا ہے انسان. ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی، یعنی صرف کھانا، خود کھانا ہے، آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کھانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے آپ کو. یہ کیسے کھانا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں میں کھانے کے مینرز بالکل نہیں ہوتے. بہت کچھ پڑھ لے کے جاتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا کھانے کا، چبانے کا طریقہ نہیں آتا، کھانے کا نہیں آتا، اور بھی اسی طرح. تو ان میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہیں رہ جاتا نا. اب جانور جیسے جگالی کرتے رہتے، اگر انسان بھی ایسے ہی کرتے رہے تو کیا حاصل ہوگا؟ کوئی فرق نہیں رہے گا. میرے خیال ہے مائیں اگر لے کے کھڑی ہو جائے نا بچوں کو، یہ بھی سیکھنے کا طریقہ ہے کہ کلاس روم میں بچے کو خاموش کیسے کروانا ہے تاکہ باقی لوگ واقعی سن سکیں. کیونکہ ماں بننا
کافی نہیں ہوتا. یہ سیکھنا ضروری ہے کہ بچے کو پالنا کیسے، بچے کو خاموش کیسے کرانا، بچے کو کھلانا کیسے، پلانا کیسے، سلانا کیسے، چپ کیسے کرانا، بلوانا کیسے، یہ سب کچھ بھی سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھنے کی بہت فضیلت ہے. اب سیکھنے میں بہت سی چیزیں ہم پیسیولی سیکھتے ہیں. پیسیولی سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہماری یہ کھڑکیاں کھلی ہیں، کان بھی کھلے، آنکھیں بھی کھلے. کچھ چیزیں ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انٹینشن کے، خود بخود ہمارے اندر جاری. کچھ چیزیں ہم سن رہے ہوتے ہیں، آوازوں سے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلاً آپ گھر سے نکلے کسی کام سے، رستے میں کوئی میوزک کی آواز سنی، آپ نے کوئی گانا لگا ہوا تھا، کسی نے آپ کو نہیں سکھایا، وہ گانا آپ نے سنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ خود بھی اسی ٹیون میں گانے لگ گئے. یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا آپ گھر سے گانا یاد کرنے کے ارادے سے نکلے تھے؟ نہیں، لیکن بغیر آپ کے ارادے، نیت کے، وہ آپ کے ازبر ہو گیا، آپ نے سنا اور آپ کو یاد ہو گیا. تو اسی طرح کچھ چیزیں انسان نہ چاہتے ہوئے